سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شامل خان کے لیے نعمان کا رد عمل انتہائی اچانک اور بوکھلا دینے والا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے لڑکتے نعمان پر اپنی کمر سے بندھے دوسرے پستول سے فائر بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس طرح وہاں موجود لوگوں میں سے کوئی اس کا شکار ہو جاتا، اور انہیں سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ ان کی شکارگاہ صرف جہاز کے اندر کا علاقہ ہے، باہر کا نہیں۔ شامل خان اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ تامل ناڈو کے اس ہندو انتہا پسند نوجوان کو ہر نئے مشن پر نام دیا جاتا تھا، اور اب تک اس نے اتنے نام اپنائے تھے کہ کبھی کبھی اسے اپنا اصلی نام بھی بھول جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس منصوبے پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اسے راہ کے صرف ایک مخصوص ونگ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دوسری سرکاری ایجنسیوں کی تو بات ہی اور تھی، خود راہ کے اندر بھی کئی ذمہ داروں کو اس کا علم نہیں تھا۔ جہاز کے باہر موجود مختلف ایجنسیوں کے لوگ انہیں وہی سمجھ رہے تھے جو انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ اس آپریشن کے آغاز میں بدقسمتی سے نتائج خلاف توقع آنے کے مفروضے کو زیر بحث نہیں لایا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ بندوبست اتنے زیادہ مکمل اور جاندار ہیں کہ کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، اور انہیں بہر صورت نعمان کو سانتا کروز پر ہی ہلاک کرنا تھا۔ لیکن نعمان تو نکل گیا، اب وہ کیا کرے؟ ابھی شامل خان یہ سوچ ہی رہا تھا جب کمانڈوز نے ریڈ سگنل ملنے پر اچانک جہاز پر دھاوا بول دیا۔ یہ انتہائی تربیت یافتہ اور اسی نوعیت کی ایمرجنسی نمٹنے کے لیے بطور خاص تیار کیے گئے کمانڈوز کا گروپ تھا۔ شامل خان کے ذہن میں فوراً یہی بات آئی کہ دیوان چند نے انہیں بچانے کے لیے یہ کارروائی کی ہے۔ انہیں ہدایت بھی نہیں دی گئی تھی کہ جیسے ہی کمانڈوز حملہ کریں وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اس بات کی سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ انہوں نے کسی کمانڈو یا مسافر پر گولی نہیں چلانی۔ شامل خان نے ہدایات کے مطابق فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن اس کو زیادہ عرصہ تک حیرت زدہ رہنے کا موقع بھی نہ مل سکا، جبکہ اچانک اس پر دو کمانڈوز نے اپنی آٹومیٹک رائفلوں سے گولیوں کا می برسا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ زور زور سے چلاتے ہوئے جہاز میں گھس گئے۔ صرف ایک ہائی جیکر نے اپنی آنکھوں سے اپنے دیرینہ ساتھی شامل خان کا انجام دیکھا تھا۔ وہ بھی کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا، طویل عرصے سے راہ کے لیے خدمات انجام دے رہا تھا۔ فوراً اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ نعمان کے فرار نے کھیل کا پانسا پلٹ دیا ہے، اور اب راہ والے اس آپریشن کے سارے ثبوت مٹا دیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس کا انجام بھی شامل خان والا ہو، اس نے اپنی طرف بڑھتے ایک سیاہ پوش کمانڈو پر گولیاں برسا دیں، جو منہ کے بل زمین پر گرا، لیکن اس کے عقب میں آنے والوں نے اس پر اندھا دھند گولیوں کی بارش کر دی۔ ان کے باقی ساتھیوں کو بھی کمانڈوز نے محض 3 منٹ کی کارروائی میں مار ڈالا۔ اس ریسکیو آپریشن میں صرف 2 مسافروں کو گولیاں لگی تھیں، جو شاید دنیا کی فضائی تاریخ کا سب سے کامیاب ریسکیو آپریشن تھا۔ کمانڈوز نے خوفزدہ مسافروں سے 5 منٹ میں جہاز خالی کروا لیا، اور اب ماہرین کی ایک ٹیم نے اس بات کا جائزہ لینا شروع کیا کہ کہیں جہاز میں ڈائنامائٹ تو نہیں لگا۔ وہاں ڈائنامائٹ کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہادر کمانڈوز کی اس کارروائی پر خصوصاً بھارتی مسافروں نے خوب تالیاں پیٹ پیٹ کر انہیں داد دی۔ کچھ خوفزدہ عورتیں تو کمانڈوز سے لپٹ کر باقاعدہ بوسو کنار ہونے لگیں۔ ہائی جیکروں کی لاشیں رن وے پر قطار میں پڑی تھیں۔ سب نے اپنے ساتھ فلسطینی مجاہدوں جیسے مخصوص بڑے بڑے خانہ دار رومال رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ماتھے پر ایک سبز پٹی بھی بندھی تھی جس پر اللہ اکبر لکھا تھا۔ دنیا کے کسی ٹی وی کا کوئی کیمرہ مین ان کے غیر مسلم ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا۔ دنیا بھر کے نیوز چینلز پر کارروائی دکھائی جا رہی تھی، اور بھارتی حکومت ساری دنیا سے واہ واہ کے ڈونگرے سمیٹ رہی تھی۔ بھارتی وزیر داخلہ نے بمشکل آدھا گھنٹے کے بعد ہنگامی پریس کانفرنس بلا لی تھی۔ پریس کانفرنس ہال میں تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ فلیش لائٹس کی روشنیوں میں پاکستان دشمنی میں شہرت رکھنے والا انتہائی تعصب ہندو وزیر داخلہ اپنی ایک ماتحت اور انٹیلیجنس کے 2 ذمہ داروں کے ساتھ اخبار نویسوں کے سامنے براجمان تھا۔ اس نے بڑے بڑے نتنے پھلاتے ہوئے پہلے تو پاکستان کو مکمل دہشت گرد ملک ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد دلائل دینا شروع کیے۔ پھر بتایا کہ 2 ماہ کے بعد پاکستانی دہشت گردوں نے یہ دوسرا جہاز اغوا کیا تھا، لیکن بھارتی سورماؤں نے انتہائی بہادری اور شاندار حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
مسافروں کو دہشت گردوں کے چنگل سے نجات دلا دی۔ اس نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ہائی جیکروں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ مرنے والوں میں سے 3 کی جیب سے پاکستان کے شناختی کارڈ برآمد ہوئے ہیں، جن کی باقاعدہ وہاں نمائش بھی کی گئی۔ انہوں نے پاکستانی حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے شہریوں کی لاشیں وصول کر لے۔ وزیر داخلہ نے اخبار نویسوں کو یہ خبر دے کر حیران کر دیا کہ سانتا کروز پر ہائی جیکر شامل خان کے شکنجے سے نکل کر بھاگنے والا ڈپلومیٹ دراصل ISI کا آفیسر اور ہائی جیکنگ آپریشن کا انچارج ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اب ہائی جیکر گرفتار ہو جائیں گے اور جہاز کو وہ یہاں سے اڑا کر نہیں لے جا سکتے تو جان بچا کر بھاگ گیا۔ وزیر داخلہ کا بیان ختم ہوتے ہی اس پر سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھیوں نے ہر سوال کا جعلی دستاویزی ثبوتوں کی صورت میں جواب دے کر ساری دنیا کے میڈیا پر ثابت کر دیا کہ یہ ساری کارروائی ISI کی تھی۔ دیوان چند اپنے باس آشیش کمار کے ساتھ اپنے بمبئی آفس میں ٹی وی پر پریس کانفرنس کی ساری کارروائی سانس روک کر دیکھ رہا تھا۔ پریس کے اختتام پر وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارتے ہوئے آشیش کمار کی دانش کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سلوٹ کیا۔ "یو آر گریٹ سر"، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کمرے میں موجود را کے 5 اعلیٰ افسران نے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے آشیش کمار پر داد کے ڈونگرے برسائے۔ واقعی اس نے بگڑتے کھیل کو انتہائی مکاری سے سنبھال کر ساری بازی ہی الٹ کر رکھ دی تھی۔ "میں احتیاطاً ان لوگوں کے پاکستانی شناختی کارڈ تیار رکھتا ہوں"، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے فخر سے گردن پھلاتے ہوئے کہا۔ "بھائی کوئی ایمرجنسی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، میرا مطلب ہے اس آپریشن کی طرح"۔ اپنی بات کے خاتمے پر اس نے دوبارہ داد طلب نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، جنہوں نے دوبارہ تالیاں بجا کر اس کی عظمت پر صاد کیا تھا۔ اسی رات را کی ہائی کمان نے اپنے ہونہار ڈپٹی ڈائریکٹر آشیش کمار کے اعزاز میں ایک اسپیشل نائٹ کا اہتمام کیا تھا، جہاں کام اور دھن کی تمام لذتیں موجود تھیں۔ اس ناقابل یقین کامیابی نے انہیں آپے سے باہر کر دیا تھا۔ رن وے بالکل خالی دکھائی دے رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ان لوگوں نے جہاز کو لینڈ کروانے سے پہلے اس ایریے کو بطور خاص خالی رکھا تھا۔ ابھی اسے ڈھنگ سے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کون سی سمت اختیار کی ہے، کیونکہ اس حصے میں لائٹ کا کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ جہاز کی لینڈنگ کے بعد وہاں جہاز کے گردا گرد جو جیپیں کھڑی تھیں ان پر ایمرجنسی کے لیے سرچ لائٹس نصب کی گئی تھیں، جو شاید جہاز کے گردا گرد ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے یہاں موجود تھیں۔ یہ بات تو کسی کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھی کہ نعمان ان کے ہاتھوں میں پکڑی مچھلی کی طرح پھسل جائے گا۔ نعمان کو 3 سال پہلے والی دہلی کی وہ شام یاد آ گئی جب وہ اسی طرح ان کے جال کو کاٹ کر نکل گیا تھا۔ کیا آج بھی ایسا ممکن ہوگا؟ اس نے سوچا، اور ایک لمحے کے لیے مایوسی نے بھی اسے جکڑ لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اس کے سحر سے نکل گیا۔ اسے علم تھا کہ یہ سارا گھڑاگ اسے مارنے کے لیے پھیلایا گیا ہے۔ راہ نے اسے ہائی جیکروں کے ہاتھوں مروا کر اپنے کئی سابقہ ادھار چکانے تھے، لیکن یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ نعمان کے حساس کانوں نے اچانک ہی اسے گولیوں کی آوازوں سے چونکا دیا۔ یہ گولیاں اس کے تعاقب میں آنے والے ہوا میں چلا کر شاید اسے خوفزدہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، دور دور تک کسی گاڑی کا نشان نہیں دکھائی دیا۔ اچانک ہی اسے رن وے پر زندگی کا احساس ہوا جب جیپ کی لائٹس کی روشنی میں اس نے ایک تیز رفتار ٹرالر کو کچھ بوگیاں گھسیٹتے ہوئے ایک طرف جاتے دیکھا۔ یہ بوگیاں جہاز میں رکھی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں ہاتھ باہر کے شیشے میں روشنی نے اسے چونکا دیا۔ یہ تعاقب کرنے والوں کی جیپوں کی روشنیاں تھیں، جو طویل فاصلے پر ہونے کے باوجود اس کے اندرونی اور بیرونی مناظر دیکھنے والے آئینوں پر پڑ رہی تھیں۔ نعمان ابھی تک ایئرپورٹ کی حدود میں گھوم رہا تھا اور اسے بخوبی اندازہ تھا کہ کسی بھی لمحے یہ لوگ اسے گھیرا ڈال کر پکڑ سکتے ہیں۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیپ کو ٹرالر کی بوگیوں کے بالکل نزدیک کیا۔ اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آف کر دی تھی اور ٹرالر کی روشنیوں میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ جیپ کو وہ مخالف سمت سے بوگیوں کے بالکل نزدیک لایا اور اگلے ہی لمحے زکند بھر کر وہ جیپ کی سیٹ سے اچھل کر ایک بوگی میں آ گرا، جو دوران پرواز جہاز میں مسافروں کے استعمال میں آنے والے کمبلوں اور سرہانوں سے بھری ہوئی تھی۔ شاید انہیں صفائی کے لیے لانڈری میں لے جایا جا رہا تھا۔ نعمان نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جس تیز رفتاری سے وہ قریباً اڑتا ہوا یہاں گرا تھا، اگر بوگی خالی ہوتی یا اس میں کوئی ٹھوس چیز موجود ہوتی تو اس کی ہڈی پسلی کی سلامتی کے امکانات بہت معدوم ہو جاتے۔ جیپ اب برق رفتاری سے رن وے پر بھاگ رہی تھی
اسے یقین تھا کہ 3-4 کلومیٹر تک تو جیپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے اگلی سیٹ پر رکھی آٹومیٹک رائفل کو اس طرح ایکسیلیٹر پر پھنسا دیا تھا کہ اس کی رفتار کم نہ ہو سکے۔ نعمان نے خود کو بوگی میں چھپایا اور تن بتقدیر ہو کر بیٹھ گیا۔ جیپ کی لائٹس آف ہونے کی وجہ سے جلد ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، کیونکہ بوگی اس کے مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ اپنی گھڑی کی سوئیوں سے اسے اندازہ ہوا کہ اسے بوگی میں بیٹھے قریباً 10 منٹ ہو گئے تھے، جب اچانک اسے رفتار کم ہونے کا احساس ہوا۔ ایک کمبل کو اپنے سر سے ہٹا کر اس نے باہر جھانکا اور فوراً ہی پہلی والی پوزیشن پر واپس آ گیا، کیونکہ اب وہ روشنیوں سے چکا چوند کسی بڑے اسٹور کے سامنے موجود تھا، جہاں شاید ان بوگیوں کو ٹرالر سے الگ ہونا تھا۔ نعمان بے حس و حرکت اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اب ٹرالر رک گیا تھا۔ اسے اونچی اونچی آواز میں لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بوگیوں کو ٹرالر سے الگ کیا جا رہا تھا، پھر آوازیں بھی بند ہو گئیں، اور اس کے حساس کانوں نے ٹرالر کے دوبارہ اسٹارٹ ہو کر وہاں سے رخصت ہونے کی نوید بھی سن لی تھی۔ قریباً 3-4 منٹ وہ اپنی جگہ دبکا بیٹھا رہا، پھر اس نے کمبل ہٹا کر بڑی احتیاط سے صورتحال کا جائزہ لیا اور خود کو ایک بڑے سے گودام میں پایا۔ ٹین کی چھت کے یہ بڑے بڑے گودام عموماً ایئرپورٹ کے ایک کونے میں بنائے جاتے ہیں۔ نعمان نے اندازہ لگایا کہ یہاں لائٹس تو آن ہیں لیکن باہر کوئی موجود نہیں۔ اپنے جسم کو آہستہ آہستہ رو بحرکت لاتے ہوئے وہ بوگی سے باہر نکل کر پنجوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس نے صورتحال کا اندازہ لگایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دور دور تک رن وے دکھائی دے رہا تھا۔ بوگی کے اوپر سے گھوم کر وہ گودام کے پچھلے دروازے پر آ گیا، جس کے سامنے گھاس کا میدان تھا، اور یہاں موجود خودرو گھاس کو شاید کسی نے گزشتہ 2-3 ماہ سے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ نعمان نے اسے تائید غیبی جانا۔ وہ چوکنے ہرن کی طرح گھاس کے اس جنگل میں چوکڑیاں بھرتا ان خاردار تاروں کی طرف جا رہا تھا جو شاید ایئرپورٹ کی حدود کے خاتمے پر لگائی گئی تھی۔ گھاس میں جگہ جگہ ٹوٹی پھوٹی اشیاء کا کاٹ کباڑ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اس ایریا کو ایئرپورٹ والوں نے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے۔ قریباً 7-8 منٹ کے مزید سفر کے بعد اب وہ تاروں کے نزدیک کھڑا یہاں سے باہر نکلنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ جلد ہی اس نے یہاں موجود لوہے کی ایک زنگ آلود چادر کے ذریعے ان خارداروں سے نجات حاصل کر لی، اور اب وہ تاروں کے باہر کھڑا سکون کی طویل سانس لے رہا تھا۔ کھٹمنڈو سے یہاں تک کا سفر اس کے لیے ڈراؤنا خواب تھا، لیکن اس تعبیر کے پہلے مرحلے میں اس کا حوصلہ دو چند کھو گیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ جس ذات باری تعالیٰ نے اسے قاتلوں کے نرغے سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے، وہ اس کے بعد بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ انسپکٹر شندے اگلی جیپ میں سوار تھا، جبکہ دوسری جیپ اس سے کچھ فاصلے پر اس کی ہدایات کے مطابق ایک مخصوص رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ انہیں حکم ملا تھا کہ اسپیشل فورسز کی جیپ لے کر فرار ہونے والے مسافر کو زندہ گرفتار کرنا ہے، اور سختی سے اس بات کی ہدایت کی گئی تھی کہ اس کی طرف سے اگر فائرنگ بھی ہو تب بھی کوئی گولی جوابی فائرنگ میں اسے نہیں لگنی چاہیے تھی۔ ایسا بیہودہ حکم ملنے پر اس نے سب سے پہلے فوراً اپنے افسران کو دل ہی دل میں گالیوں سے نوازا اور 2 جیپوں کے ساتھ نکل گیا۔ انسپکٹر شندے کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جہاز سے فرار ہونے والا کون ہے۔ اگر وہ کوئی عام مسافر ہے تو اسے اس طرح گھیر کر پکڑنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اور اگر وہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے تو اتنا تکلف کس لیے برتا جا رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر فرار ہونے والا مسلح بھی ہے اور اس کی طرف سے جوابی فائرنگ کی توقع بھی ہے تو وہ لوگ کیسے بچ پائیں گے، اور ان کی فائرنگ سے مفرور کیسے بچے گا۔ انسپکٹر شندے اسپیشل فورسز کا کمانڈو تھا، اور اس سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف درجنوں شاندار آپریشن انجام دے چکا تھا۔ اس کی ڈیوٹی عموماً ایسے ہی انتہائی خطرناک حالات میں لگائی جاتی تھی، لیکن جس نوعیت کے احکامات اسے آج ملے تھے اس نے انسپکٹر شندے کو گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ ضرور کوئی اہم معاملہ رہا ہوگا۔ اس کے ماتحت نے انسپکٹر شندے کی الجھن کو سمجھ لیا تھا۔ ہاں، ہمیں کیا لینا دینا؟ شندے نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ سر، یہ راہ والوں کا کوئی چکر لگتا ہے۔ ماتحت نے اگلا انکشاف کیا۔ تو اپنے کام سے کام رکھ، زیادہ بحث نہ کیا کر۔ شندے نے اسے قریباً ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اسے اپنے ماتحتوں سے بہت محبت تھی۔ یہی لوگ متعدد مرتبہ اسے جان کی بازی لگا کر بچا چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ انسپکٹر شندے انہیں ماتحت سے زیادہ اپنے ساتھی اور دوست سمجھتا ہے۔ لیکن آج شندے کا موڈ دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ دونوں جیپیں مفرور کے بھاگنے کے قریباً 4-5 منٹ کے بعد اس کے تعاقب میں نکلی تھی۔
کیونکہ جہاز پر اچانک کمانڈو ایکشن نے سب کو الجھا کر رکھ دیا تھا، اور احکامات دینے والے بھی شاید پہلے جہاز کو ہائی جیکروں سے کلیئر کرنے کے بعد ہی کوئی دوسرا قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ انسپیکٹر شندے کو اس بات کا تو اندازہ تھا کہ مفرور اور ان کے درمیان 5 منٹ کا وقفہ ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ مفرور کسی بھی طرح ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس ایریے کو جہاں جہاز کو لینڈنگ کروائی گئی تھی پہلے ہی سے بڑے مضبوط حصار میں لے لیا گیا تھا۔ سر وہ دیکھیں جیپ، ماتحت کے چونکانے پر اس نے سامنے دیکھا تو انہیں بجھی ہوئی لائٹس کے ساتھ جیپ ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا کی طرف بھاگتی دکھائی دی۔ انسپیکٹر شندے نے دل ہی دل میں مفرور کو داد دی، جس نے جیپ کی لائٹس آف کر کے انہیں خاصا پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آٹومیٹک گن سے جیپ کی طرف ہوا میں گولیاں چلانی شروع کی۔ اب دونوں جیپوں نے فاصلہ بڑھا کر نعمان کی جیپ کا اس طرح تعاقب شروع کیا تھا جیسے اسے دبوچ لینے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ پاگل ہے کیا یہ؟ اچانک ہی انسپیکٹر شندے کے منہ سے نکلا، کیونکہ جیپ سیدھی جہاز کی طرف جا رہی تھی جو پارکنگ ایریا میں کھڑا تھا۔ اس ایریا میں 4 چھوٹے جہاز کھڑے تھے۔ شاید جہاز لے کر فرار ہونا چاہتا ہے سر، اس کے ماتحت نے اونچی آواز میں وائرلیس پر کہا۔ ارے اس کی ایسی کی تیسی، تم لوگ جہاز کے دوسری طرف چکر کاٹ کر پہنچو۔ انسپیکٹر شندے اور نعمان کی جیپ کا فاصلہ آہستہ آہستہ گھٹنے لگا تھا۔ اچانک ہی انسپیکٹر شندے کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ نعمان کی جیپ پوری رفتار سے سامنے آنے والے چھوٹے سے جہاز کے پیٹ سے ٹکرائی۔ زوردار دھماکہ ہوا اور پیٹرول کی ٹینکی نے آگ پکڑ لی۔ شندے کی جیپ کے ڈرائیور حوالدار مونگیا نے انتہائی مہارت اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیپ کے بریک دبائے اور پورا اسٹیئرنگ دائیں طرف کاٹ دیا۔ اس کا یہی عمل انہیں ناگہانی آفت سے بچا گیا، کیونکہ جہاز اس طرح دھماکے سے پھٹا تھا جیسے اس میں ڈائنامائٹ نصب کیا گیا ہو۔ دھماکے سے جہاز کے مختلف ٹکڑے اڑتے ہوئے ان سے محض چند فٹ کی دوری پر گرے تھے۔ دوسری جیپ والوں نے انسپیکٹر شندے کی ہدایات پر جہاز سے اپنا فاصلہ محفوظ حد تک بڑھا لیا تھا، کیونکہ انہیں جہاز کی دوسری سمت جانا تھا۔ یہی عمل ان کی نجات کا باعث بن گیا۔ انسپیکٹر شندے کے لیے یہ سب کچھ اتنا اچانک اور چونکا دینے والا تھا کہ چند سیکنڈ کے لیے وہ واقعی بوکھلا گیا۔ پھر اس کے اوسان بحال ہوئے۔ اسے اس نوعیت کی انتہائی خطرناک اور اچانک پیش آ جانے والے معاملات سے نمٹنے کی تربیت ہی تو دی گئی تھی۔ جیپ کے وائرلیس سے اس نے کرائسس کنٹرول کمیٹی کو صورتحال سے باخبر کیا۔ دوسری طرف سے اسے وہیں رکنے کی ہدایات ملی اور سختی سے ہدایت کی گئی سوائے فائر بریگیڈ اور کسی کو موقع واردات کے نزدیک جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ فائر بریگیڈ کی لاریاں حادثے سے بمشکل 3 منٹ کے بعد جائے حادثہ پر موجود تھیں، لیکن اس دوران وہاں موجود تینوں چھوٹے جہاز آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ اپنے کام میں ماہر فائر مینوں نے جلتے ہوئے جہازوں پر مخصوص کیمیکل کی بارش برسا دی۔ اس دوران وہاں اسپیشل کمانڈوز کی 4 اور جیپیں بھی پہنچ گئی تھیں۔ ایک جیپ میں دیوان چند سمیت کرائسس کنٹرول کمیٹی کے ممبران موجود تھے۔ آگ بجھنے میں قریباً 15 منٹ لگ گئے۔ فائر فائٹر چیف کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے بعد کرائسس کمیٹی کے ارکان قریباً بھاگتے ہوئے جیپ تک پہنچے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جیپ خالی تھی۔ انہوں نے کمانڈوز کی مدد سے دور دور تک نعمان کی جلی ہوئی لاش یا پھر اس کے جسمانی ٹکڑے ڈھونڈنے کے جتن شروع کیے، لیکن بعد از خرابی بسیار بھی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ حادثے کے قریباً 20 منٹ کے بعد اس بات کا یقین ہونے پر کہ جیپ جب جہاز سے ٹکرائی تو وہ خالی تھی، دیوان چند اپنے ساتھیوں سے کچھ محفوظ فاصلے پر جا کر اپنے موبائل سے آشیش کمار کا نمبر ملانے لگا۔ سر، جیپ جل کر کوئلہ ہو گئی ہے لیکن وہ غائب ہے، اس نے مختصر الفاظ میں کہا۔ کیا؟ سبجیکٹ غائب ہے؟ دوسری طرف سے بڑی حیرت اور غصے سے پوچھا گیا۔ یس سر، اس نے جواب دیا۔ ڈیم اٹ، آشیش کمار نے کہا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ نعمان کی خوش قسمتی تھی کہ ایئرپورٹ کے اس حصے میں روشنی کا خاطر خواہ انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ اس طرف کسی کو آنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایئرپورٹ کی حفاظت پر معمور سیکیورٹی افواج کا گشت البتہ یہاں معمول کے مطابق ہو رہا ہوگا، لیکن اس کے بعد اب کوئی غیر معمولی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تاریں عبور کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک طویل اور سنسان سڑک تھی، جس پر دور دور تک کسی ذی ہوش کا نشان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سڑک ایئرپورٹ کے گرد گھومتی ہوئی شاید شہر کی طرف جاتی تھی۔ نعمان نے تیزی سے قریباً دوڑتے ہوئے سڑک عبور کی اور اب اس کا رخ اندھیرے کی چادر سے جھانکتی اس آبادی کی طرف تھا
جو یہاں سے قریباً 2-2.5 کلومیٹر دور دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی جیبوں کو تھپ تھپا کر اس نے اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا والیٹ محفوظ ہے، جس میں کچھ غیر ملکی کرنسی موجود تھی، جس کے ذریعے وہ بہرحال یہاں کچھ دنوں تک اپنا گزارا آسانی سے چلا سکتا تھا۔ پہلے اس نے اس آبادی کے نزدیک قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور لمبا چکر کاٹ کر آبادی کو اپنے دائیں ہاتھ چھوڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ کہاں جا رہا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، فی الوقت اس کے پاس ان تینوں سوالات کے جواب نہیں تھے۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سانتا کروز سے بہت دور نکل جائے۔ اگر راہ نے یہ سارا گھڑاگ اسے مارنے کے لیے پھیلایا تھا تو اس کے ہاتھ آئے شکار کی طرح ہاتھوں سے پھسل جانے کے بعد وہ لوگ کیا نعمان کو چھوڑ دیں گے؟ ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا شکاری کتوں کی طرح اس کی بو پر جھپٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ راہ نے اس سارے ایریا کو اپنے حصار میں جکڑ لیا ہوگا۔ اسے سب سے پہلے اپنے زندہ اور بخیریت ہونے کی خبر اپنے لوگوں تک پہنچانی تھی، لیکن یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فی الوقت یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ کھٹمنڈو کی پاکستانی ایمبیسی کو بھارت کے کسی بھی کونے سے کی جانے والی کال ضرور مانیٹر کی جا رہی ہوگی۔ نعمان نے اپنے سیادوں کی ہر ممکنہ چال کا جائزہ دل ہی دل میں لینے کے بعد اپنے اس عزم کو دہرایا تھا کہ وہ دشمن کا غرور ضرور خاک میں ملائے گا، جس نے تمام اخلاقی، سفارتی اور انسانی ضابطوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے محض اپنی بالادستی جتانے کے لیے یہ گھناؤنا کھیل رچایا تھا، اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایسی زہریلی چال چل گیا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے اپنے عزم کو دہرایا اور اس کی آنکھیں دور سے ٹمٹماتی ان روشنیوں پر جم گئیں جو سڑک کے ایک کنارے پر روشن تھیں۔ نعمان نے اسی سمت سفر جاری رکھنے کا عزم کیا تھا اور عازم سفر تھا۔ جوں جوں وہ روشنیوں کے نزدیک ہو رہا تھا اس کی چوکسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بات کے امکانات یقینی تھے کہ وہاں پہلے سے سیکیورٹی فورسز اس کی منتظر رہی ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو تباہ شدہ جیپ سے اس کی جلی ہوئی لاش نہیں ملی ہوگی، اور اب وہ بوکھلائے ہوئے اور زخم خوردہ بھیڑیوں کی طرح اسے تلاش کر رہے ہوں گے۔ دور کا منظر نزدیک آنے پر واضح ہونے لگا تھا اور اسے ایک بڑے میدان میں سڑک پر کھڑے ٹرک دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سارے وہ ٹرک تھے جو اس راستے سے سفر کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے، اور یہ کوئی ڈھابا تھا جہاں ٹرک ڈرائیور رک کر کمر سیدھی کرتے اور کھانا کھانے کے بعد آگے سفر کرتے تھے۔ یہاں کے مخصوص کلچر کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ نعمان نے کچھ سوچتے ہوئے یہاں قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا، اور اب وہ اسی عزم سے ناریل کے درختوں کے درمیان سے گزرتا ڈھابے کی پشت پر جا رہا تھا، جہاں اسے 6-7 ٹرکوں کے پاس کوئی بھی ذی نفس دکھائی نہیں دیا۔ یہاں قدرے اندھیرا تھا اور یوں لگتا تھا کہ ٹرکوں کا سارا عملہ ڈھابے میں موجود ہے۔ جوں جوں وہ ڈھابے کے نزدیک ہو رہا تھا، وہاں موجود ٹیپ ریکارڈر پر چلنے والے گیتوں کی آوازیں زیادہ نمایاں ہونے لگی تھیں۔ نعمان چوکنے ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ٹرکوں کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اور اب زمین سے چمٹا نیم تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈھابے میں شاید دال کو تڑکا لگایا جا رہا تھا، جس کی خوشبو نعمان یہاں تک محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد بالآخر ایک ٹرک پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے 3 منٹ کے بعد وہ مختلف نوعیت کے ساز و سامان سے لدے اس ٹرک کے عین درمیان میں ایسی جگہ چھپ کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ اگر ٹرک کی بظاہر تلاشی بھی لی جائے تو وہ اس سامان کا ہی کوئی حصہ دکھائی دیتا۔ اس نے بطور احتیاط خود کو اس جگہ چھپا لیا تھا، ورنہ تو ٹرک کے اوپری حصے پر بنے ایک بڑے سے باکس میں وہ آسانی سے لیٹ کر سفر کر سکتا تھا۔ بڑی محنت اور زور آزمائی کے بعد اس نے اپنے ارد گرد چھوٹا چھوٹا سامان اس طرح چن کر رکھ دیا تھا کہ اب وہ اسی کا حصہ دکھائی دے۔ نعمان تنبا تقدیر بیٹھا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں بالآخر ختم ہوئیں اور قریباً 20 منٹ کے بعد اس نے ٹرک سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ ٹرک آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ڈھابے کی حدود سے باہر نکلا اور اب مختلف جھٹکے کھانے کے بعد سڑک پر آ گیا۔ نعمان نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اسے امید تھی کہ اگلے 2-3 گھنٹوں میں وہ راہ کی دست برد سے محفوظ ہو جائے گا۔ جس جگہ وہ گھس کر وہ سامان کے درمیان بیٹھا تھا، وہاں سے اس کے لیے اپنی ٹانگیں پھیلانا بھی ممکن نہیں تھا۔ بمشکل 3-4 مربع فٹ جگہ اس نے سامان کے درمیان بنائی تھی، اور اپنی ٹانگیں پیٹ کی سمت سمیٹ کر وہاں ٹرک کے سامان ہی کی طرح فٹ ہو گیا تھا۔ ٹرک نے اپنی مخصوص سپیڈ پکڑ لی تھی،
یہاں سے باہر کے ماحول یا سڑک سواروں کا جائزہ لینا اس کے لیے ناممکن تھا۔ البتہ وہ ٹرک کی چھت سے سارے مناظر دیکھ سکتا تھا، لیکن بطور احتیاط اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ انہیں سفر کرتے بمشکل 15 منٹ ہوئے تھے جب نعمان کے حساس کانوں نے پولیس جیپ کے مخصوص سائرن کی آوازیں سنی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ سائرن کی آواز نمایاں ہو رہی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب وہ پولیس کی پیٹرولنگ کار ٹرک کے بالکل نزدیک آ گئی، کیونکہ ٹرک کی رفتار کم ہونے لگی تھی اور جلد ہی ٹرک رک بھی گیا۔ اس کے ساتھ ہی سائرن کی آواز بھی بند ہو گئی۔ نعمان سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ پولیس کی پیٹرولنگ کار نے ٹرک کو روکا ہے اور اب وہ اس کی تلاشی بھی لیں گے۔ پھر اسے کچھ لوگوں کے اونچے اونچے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، شاید ٹرک ڈرائیور جو اپنے لہجے سے سکھ معلوم ہوتا تھا پولیس والوں کے ساتھ بحث کر رہا تھا کہ وہ اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ مقامی زبان میں کوئی اسے گالیاں دے رہا تھا۔ یہ شاید وہ پولیس آفیسر تھا جو اس پیٹرولنگ پارٹی کا انچارج رہا ہوگا۔ پولیس آفیسر نے ملی جلی مراٹھی ہندی میں اپنے جوانوں کو کچھ حکم دیا تھا، جس کے بعد نعمان کو 2 3 پولیس والوں کے ٹرک پر چڑھنے کا اندازہ ہوا۔ وہ لوگ سیدھا اس بڑے سے صندوق نما باکس کی طرف گئے جہاں پہلے اس نے چھپنے کا ارادہ کیا تھا۔ سپاہیوں نے شاید یہاں رکھے فالتو ٹائر اور ترپال وغیرہ نیچے پھینک کر ان کے اندر سے نعمان کو برآمد کرنے کا جتن کیا ہوگا، کیونکہ ٹائر اور ترپال نیچے پھینکنے اور سکھ ڈرائیور کے پنجابی زبان میں گالیاں دینے کی آوازیں اس نے آسانی سے سن لی تھیں۔ یہاں سے نعمان کے برآمد نہ ہونے پر ان کے انچارج نے اپنے نوجوانوں نعمان اور سکھ ڈرائیور کو مراٹھی زبان میں گالیوں سے نوازا اور اب وہ لوگ ٹرک سے نیچے اترنے لگے۔ ٹرک سے اتر کر وہ اپنی جیپ میں بیٹھے۔ جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، سائرن بجا اور اب سائرن کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ سکھ ڈرائیور اور اس کے ساتھی نے پولیس والوں کے روانگی کے بعد انہیں جی بھر کر مغلظات سے نوازا۔ دونوں بڑی مشکل سے ہانپتے ہوئے ترپالیں اور فالتو ٹائر اوپر چڑھاتے اور پولیس والوں کو مسلسل گالیاں دیتے رہے۔ نعمان اپنی جگہ اطمینان سے آلتی پالتی مارے بیٹھا ان کی اس حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں دور دور تک بھی خوف نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ ٹرک ڈرائیور اور اس کا نائب اب اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ اپنے کام کے اختتام پر دونوں نے دوبارہ پولیس کو مغلظات بک کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ ٹرک پر سوار ہو کر اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ نعمان کے اندازے کے مطابق اس مرتبہ ان کے سفر کا اختتام قریباً 3 گھنٹے کے بعد ہوا تھا۔ اب رات ڈھل چکی تھی اور صبح ہو رہی تھی۔ ٹرک ایک جگہ رک گیا۔ انجن بند ہونے کے قریباً 10 منٹ کے بعد اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر صورتحال کا جائزہ لینے کی ٹھانی اور اب خود کو ٹرک میں موجود کاٹ کباڑ سے بچاتے ہوئے اس پوزیشن میں آ گیا کہ باہر کے حالات کا جائزہ لے سکے۔ یہ شاید ٹرکوں کا کوئی مضافاتی اڈا تھا جہاں ان سے پہلے بھی کچھ اور ٹرک کھڑے تھے۔ نعمان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ سامان یہاں اتارا جائے گا اور اب اسے یہاں سے چمپت ہونا تھا۔ کسی محتاط بلی کی طرح اس نے سامان سے بچتے ہوئے اپنا راستہ بنایا اور ٹرک کے پچھلے حصے سے باہر آ گیا۔ اجالا پھیل رہا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ یہاں کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے قریباً جھکتے ہوئے ٹرک کے عقب میں تیزی سے چلتے ہوئے کچھ فاصلہ طے کیا اور قریباً 50 گز دور جا کر سیدھا ہو کر چلنے لگا۔ ابھی تک اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جگہ کوئی بھی رہی ہو، اسے صرف اس بات کا اطمینان تھا کہ اس نے اپنے اور دشمن کے درمیان 5 6 گھنٹے کا فرق کھڑا کر دیا تھا اور اب اسے اس وقفے سے فائدہ اٹھانا تھا۔ نعمان نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا اور دوسرے ہی لمحے کوٹ سے نجات حاصل کرنے کی ٹھانی۔ ابھی تک وہ سوٹ اور نیک ٹائی پہنے ہوئے تھا جو یہاں موزوں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کوٹ جیبوں میں موجود اپنا والیٹ اور دوسرا سامان اس نے پتلون اور قمیض میں منتقل کیا۔ چلتے چلتے اپنی ٹائی کھولی اور وہاں ایک طرف کاٹ کباڑ کے ڈھیر پر پھینک دی۔ اب وہ ٹرکوں کے اس اڈے کی دوسری طرف جا رہا تھا جہاں کچھ ہوٹل اور خاصی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنا کوٹ بھی اس نے بادل نخواستہ ٹھکانے لگایا تھا کیونکہ اس کوٹ سے اس کی بہت خوبصورت یادیں وابستہ تھیں۔ اپنے آپ سے جدا کرتے ہوئے نعمان کو افسوس تو ہوا، لیکن اس کے سوا اب اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کے پاس کچھ بھارتی کرنسی موجود تھی۔ اس پر رونق ایریا میں آنے کے بعد اس نے ایک سائن بورڈ سے پڑھ لیا تھا کہ وہ ابھی ناسک میں موجود ہے، جو ممبئی کا ہی ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ ناسک کے ایک ڈھابے سے اس نے حلوہ پوڑی کا ناشتہ کر کے اپنے اوسان بحال کیے اور وہیں بیٹھ کر اگلے سفر کی منصوبہ بندی کر لی۔
اسے بہت سوچ سمجھ کر راہ کی بچھائی گئی اس شطرنج پر اپنی چال چلنی تھی۔ قدم قدم پر اس کو مات ہونے کا خدشہ موجود تھا، لیکن نعمان نے عزم کیا تھا کہ وہ راہ کے پھیلائے اس جال کو توڑ کر کھٹ منڈو واپس جائے گا، جس طرح آج سے 3 سال پہلے اس نے دلی میں دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملایا تھا۔ وہی تاریخ وہ آج پھر دہرانا چاہتا تھا۔ اسے بھارت کا نقشہ ازبر تھا۔ نعمان نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اس وقت مہاراشٹر میں ہے۔ یہاں سے مدھیہ پردیش کے راستے اسے اتر پردیش میں داخل ہونا تھا اور وہاں سے سرحد عبور کر کے پھر نیپال جانا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس مرتبہ دشمن کے منہ پر ایسا بھرپور جوابی تماچا رسید کرے جس کے بعد کافی عرصے تک وہ اپنے زخم سہلاتا رہے۔ اس نے اپنی شرٹ پتلون سے باہر نکال لی تھی، بالوں کو ماتھے کے سامنے پھیلا لیا تھا۔ فی الوقت اس کے علاوہ وہ اور کوئی سوانگ نہیں رچا سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اپنی داڑھی بڑھنے کا انتظار کرے۔ اسے ابھی کچھ دن یہاں بسر کرنے تھے، لیکن ایک جگہ رک کر نہیں بلکہ گھوم پھر کر، تاکہ اس کے تعاقب میں آنے والوں کو اس کے نقشے پا نہ مل سکیں اور وہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچتے ہی رہ جائیں۔ نعمان کی اگلی منزل مہاراشٹر کا سرحدی علاقہ جل گاؤں تھی۔ وہ ناسک سے جلد ہی نکلنا چاہتا تھا اور اس عزم کے ساتھ اب ایک سائیکل رکشے پر بس اسٹینڈ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس طرح کی مقامی بسوں کے بجائے راہ اسے بڑے اڈوں اور اسٹیشنوں پر ہی تلاش کرے گی۔ کرنل حامد کے سامنے کاغذات کا ڈھیر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ پل پل کی رپورٹس تھیں جو انہیں ہر ممکنہ ذرائع سے پہنچ رہی تھی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بھارتی کمانڈوز کی جوابی فائرنگ سے مارے جانے والے ہائی جیکروں اور 2 سویلین میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں تھا۔ یہ الگ بات کہ بھارتی میڈیا نے ہائی جیکروں کے سرغنہ اور اس کے 2 ساتھیوں کے پاکستانی شناختی کارڈ کی تصاویر بھی جاری کر دی تھی، جن کو دیکھ کر کوئی احمق بھی اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ سب جعلی کاروائی ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کی لاشیں وصول کر لے۔ ابھی تک پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے صرف ایک سادہ بیان جاری ہوا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ہائی جیکروں کا تعلق پاکستان کی کسی تنظیم یا علاقے سے نہیں، اور وہ ہائی جیکنگ کی اس کارروائی کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں۔ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور جلد ہی اس سلسلے میں وضاحتی بیان جاری کیا جائے گا۔ اب تک کی رپورٹس سے کرنل حامد کے لیے پر امید اور خوش کن خبر صرف یہ تھی کہ مارے جانے والوں میں نعمان شامل نہیں۔ نعمان کے فرار سے متعلق بھارتی انٹیلیجنس جو بھی کھیل رچاتی، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ راہ کے لیے بہت ٹیڑھی کھیر ثابت ہوگا۔ ان کی امید اب وہ 10 پاکستانی تھے جو اس فلائٹ سے بھارتی سورماؤں نے ہائی جیکروں کی قید سے رہا کروائے تھے، اور جنہیں پاکستانی ہائی کمیشن نے بعد از خرابی بسیار بھارتی انٹیلیجنس کے شکنجے میں پھنسنے سے بچایا تھا۔ یہ لوگ ایک اور پرواز کے ذریعے پاکستان آ رہے تھے اور کرنل حامد کو اطلاع مل گئی تھی کہ انہیں لانے والی پرواز ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہے۔ کرنل حامد اگلے 15 منٹ کے بعد ایئرپورٹ پر ان مسافروں سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہیں جلد ہی فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والا وہ پاکستانی بزنس مین بھی مل گیا جس نے نعمان کی زبانی جو کچھ سنا تھا وہ کرنل حامد کو بتا دیا۔ اس بزنس مین نے جو خاصا جذباتی اور محب وطن دکھائی دے رہا تھا، کرنل حامد کو نعمان اور ہائی جیکروں کی ساری گفتگو کے علاوہ نعمان کے نقش و نگار اتنی وضاحت کے ساتھ بتائے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی مکمل تصویر بنا سکتے تھے۔ پاکستانی بزنس مین نے انہیں بتایا کہ اس نے آخری مرتبہ نعمان کو گن پوائنٹ پر ہائی جیکروں کے ساتھ جہاز کے دروازے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اب انہیں کوئی اور شہادت درکار نہیں تھی۔ انہوں نے پاکستانی بزنس مین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے یہ واقعات اپنے تک محدود رکھنے کی درخواست کی، لیکن انہیں امید تھی کہ جیسے ہی وہ لاؤنج سے باہر نکلے گا، میڈیا کے لوگ اسے گھیر کر ساری معلومات اگلوا لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مسافروں کی آمد کے قریباً 1 گھنٹے کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے پریس کانفرنس بلائی گئی، جس میں پاکستانی مسافروں کی زبانی حاصل کردہ معلومات کے ذریعے بین الاقوامی پریس کو بتایا گیا کہ کھٹمنڈو کی پاکستانی ایمبیسی کے 3rd سیکٹری مسٹر نعمان ملک کو، جو اس جہاز میں سوار تھے، بھارتی ایجنسیوں نے اغوا کر لیا ہے اور جو صریحاً دہشت گردی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اگر بھارتی حکومت لاشوں کی پوسٹ مارٹم کی اجازت دے تو کسی بھی غیر جانبدار کمیشن کے سامنے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ ہائی جیکروں کا تعلق پاکستان کے بجائے بھارت سے تھا، اور یہ جہاز بعض مخصوص مقاصد کے تحت اغوا کروایا گیا تھا جن میں بھارتی ایجنسیوں کی بدقسمتی کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ بھارت کی طرف سے اس بیان کو پاکستانی پروپیگنڈا قرار دینے پر اکتفا کیا گیا تھا اور مسلسل رٹ لگائی جا رہی تھی
کہ ہائی جیکروں کا تعلق پاکستان سے تھا۔ نعمان کے لیے فی الوقت سب سے زیادہ ضروری اپنے زندہ اور بخیریت ہونے کی اطلاع پہنچانا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب تک اس کے فرار کا علم ہو چکا ہوگا اور ایجنسی والے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ سارا گھڑاک کس کے لیے پھیلایا گیا ہے۔ اس کے پاس ابھی اتنی رقم موجود تھی جس سے وہ یہاں 10-15 دن بآسانی بسر کر سکتا تھا۔ ناسک کے ایک کرنسی ایجنٹ نے اسے امریکی ڈالر تبدیل کروا دیے اور اب ایک پی سی او سے نیپال اپنے کسی عزیز کو فون کرنے جا رہا تھا۔ بھارت سے نیپال فون ہونا معمول کی بات تھی اور اس کا کوئی خاص نوٹس بھی نہیں لیا جاتا تھا، اس لیے اس کا بھی کسی نے نوٹس نہ لیا۔ یہ فون نعمان نے نیپال میں کسی جنرل سٹور پر موجود اپنے بڑے بھائی کو کیا تھا، جس میں اس نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کی دوائی سے مکمل افاقہ ہے، اس کی زیادہ فکر نہ کی جائے۔ اس جنرل سٹور سے یہ پیغام جوں کا توں ایمبیسی پہنچ گیا تھا، جہاں تنے ہوئے اعصاب اور کھنچے ہوئے چہرے اب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ خوابیدہ مسکراہٹیں جاگ اٹھی تھیں اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نیپال کی ایمبیسی سے یہی پیغام سفر کرتا بالآخر کرنل حامد تک پہنچ گیا، جنہوں نے اسے سنتے ہی زور سے ویل ڈن کہا اور دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ راہ نے اپنی دانست میں پاکستانی ایمبیسی کی طرف جانے والے ہر پیغام کو، خواہ اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جائے، سینسر کرنے کا اہتمام کیا تھا، لیکن جس معصومانہ انداز سے یہ پیغام پاکستانی ایمبیسی تک پہنچایا گیا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ناسک سے سوپر اور پھر جلگاؤں تک کا سفر جو معمول کے محض 4-5 گھنٹوں پر مشتمل تھا، نعمان نے 2 دنوں میں اس طرح طے کیا جیسے لوکل بس کے ذریعے ایک دوسرے اور پھر تیسرے سٹاپ تک پہنچا جائے۔ اپنی دانست میں انتہائی محتاط طریقہ کار اختیار کرنے کے باوجود اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ ابھی تک غیر محفوظ ہے۔ اپنے ذہن میں اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے اسے ابھی کئی دنوں تک دشمن کے بچھائے اس جال کو کاٹ کر راستے بنانے تھے۔ نعمان جانتا تھا کہ دہلی جا کر قسمت آزمائی کرنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس مرتبہ آشیش کمار نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت نعمان کو پاکستانی ہائی کمیشن تک نہیں پہنچنے دے گا، خواہ اس کی کتنی ہی زیادہ قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اور نعمان اپنے ملک کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ دشمن کو اسی کی زبان میں ہی ایسا پیغام دیا جائے کہ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو اور اس کی فرعونیت پر کاری ضرب بھی لگے۔ یہی تھی وہ سوچ اور عزم جس نے اسے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بچھائے جال کو توڑ کر ان کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے دوبارہ کھٹمنڈو پہنچنے کے لیے آمادہ کیا تھا، اور اب وہ اس منصوبے پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ جلگاؤں مہاراشٹر کا سرحدی شہر تھا جس سے وہ مدھیہ پردیش میں داخل ہو جاتا۔ 4 دنوں سے مسلسل وہ حالت سفر میں تھا اور اب اس کے چہرے پر شیو نے بڑھ کر داڑھی کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی تھی، جس کی اسے ضرورت بھی تھی۔ جلگاؤں ہی کے ایک مندر سے اس نے ماتھے پر پجاری جی سے 3 نمایاں لکیروں کے ساتھ ایک بڑا چندر بھی بنوا لیا تھا اور گلے میں موجود جینو سے وہ مکمل براہمن دکھائی دے رہا تھا، ایسا براہمن جوگی جو لمبی یاترا پر نکلا ہو۔ اس نے فی الوقت یہی سوانگ رچایا تھا اور اسی کور کے ساتھ سفر کرتا رہا کہ وہ یو پی کا کوئی براہمن ہے جس نے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے پوتر استھانوں کے درشن کرنے کی ٹھانی ہے اور گزشتہ 2 ماہ سے حالت سفر میں ہے۔ براہمنوں جیسے گیروی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے نعمان نے اپنے ساتھ ایک بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ اس پر ایودھیا کے رام مندر کا نمایاں نشان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ بڑا متعصب قسم کا براہمن ہے۔ کندھے پر دھرے پیتامبر سے اس کی مذہبی اہمیت کا احساس بھی بخوبی ہو جاتا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ بس کے ذریعے جلگاؤں پہنچا۔ اس نے معمول کے مطابق کسی ہوٹل کا رخ کرنے کے بجائے مقامی مندر کی طرف رخت سفر باندھا تھا۔ بس اڈے میں بس سے اتر کر وہ قریباً بڑبڑانے کے انداز میں رام نام کا جاپ کرتا اسی سائیکل رکشے والے کی طرف جا رہا تھا جو اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ بس سے اترتی سواریوں کو منہ اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف گیروی کپڑے پہنے براہمن کو آتے دیکھ کر رکشے والے نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے ماتھے کے سامنے لے جا کر اسے رام رام کہا تھا۔ رام رام، نعمان نے بھی جواب دیا اور اس سے کسی نزدیکی مندر کی طرف جانے کے لیے کہا۔ رکشے والے نے اس کا گہری نظروں سے جائزہ لے کر سوالیہ انداز میں پوچھا، رام کے بھگت ہیں بیٹا جی، جہاں جی چاہے لے چلو۔ نعمان نے اپنا جاپ روک کر کہا، جے شری رام۔ رکشے والے نے جے کارا لگایا اور چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ جلگاؤں کے رام مندر کے سامنے کھڑے تھے۔
یہ شاید اس شہر کا سب سے بڑا مندر تھا، کیونکہ دور ہی سے اس کی موجودگی کے آثار یہاں کے اسپیکروں سے نشر ہونے والی کیرتن کی آوازوں سے ملنے لگے تھے۔ صبح کا اجالا پھوٹ رہا تھا جب وہ مندر کے سامنے پہنچے۔ نعمان نے رکشے والے کو 10 روپے دے کر فارغ کیا، جو اس نے بادل نخواستہ ہی قبول کیے تھے، کیونکہ ایودھیا کے رام مندر میں آنے والے رام کے اس بھگت سے پیسے لینا وہ مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور نعمان اس بیچارے کے ساتھ بدترین حالات میں بھی کسی زیادتی کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے قریباً زمین بوس ہوتے ہوئے نعمان کے دونوں گھٹنوں کو چھو کر اس سے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیا۔ راستے میں وہ نعمان کو صرف یہ بتاتا آیا تھا کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا اس سے بڑا سیوک کوئی سارے مہاراشٹر میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ اس نے رام جی کی سوگن کھا کر کہا تھا کہ وہ رام مندر کی تعمیر کے لیے اپنی جان دے دے گا، اور جب بھی سنگھ کی طرف سے اسے بلایا گیا وہ ضرور وہاں پہنچے گا۔ نعمان نے اسے ایودھیا میں آنے اور اپنے ہاں قیام کرنے کی دعوت دی تھی، اور اپنے بھٹ کا پتہ بھی سمجھا دیا تھا۔ مندر کے باہر ہی شاید یہاں کا کوئی جاننے والا سیوادار اسے مل گیا تھا، جس کے سامنے رکشے والے نے نعمان کی اچھی خاصی تعریف کرتے ہوئے اسے کہا تھا کہ پنڈت جی مہاراج کی سیوا میں کوئی کمی نہ رہے۔ اس سے نعمان کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس نے سیوادار کو بھی یہی بتایا تھا کہ وہ ایودھیا کا پنڈت ہے۔ مندر کے پجاری نے اسے اپنے کمرے میں براجمان ہونے کی بنتی کی تھی، جو نعمان نے خوش دلی سے قبول کر لی۔